محترم جناب غلام پرویز صاحب، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ جناب اسداللہ غالب صاحب تشریف رکھتے ہیں، سید ارشاد عارف ہیں، نیاز مند کا نام ضیاء شاہد ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنے سوالوں کا آغاز اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک ایسے شعبے سے رہا ہے جو بنیادی طور پر تحقیق کا اور فکر کا شعبہ شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کے مضامین اور آپ کے افکار سے اس ملک کے بہت بڑی تعداد میں عوام واقف ہیں۔ لیکن آج ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ موضوعات ایسے سامنے لائے جائیں جن پر آپ کی ماہرانہ رائے اور آپ کی فکر جو ہے وہ سامنے آئے۔ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے تھا، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کو جن خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا تحریک پاکستان یا نظریہ پاکستان کا جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اور جو پچھلے کچھ برسوں سے ایک واضح شکل میں سامنے اس طرح سے آتا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست کی شکل میں معرض وجود میں آیا تھا، اور اس کا استحکام اور اس کی بقا اسی شکل میں ہے کہ یہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اور جب قائد اعظم کی زیر ہدایت مسلمانان بر صغیر نے اس کام کا آغاز کیا، تو اس وقت ہمارے اکابرین نے پاکستان کو کس شکل میں دیکھا تھا، اور آج جو پاکستان موجود ہے یا جس قسم کا پاکستان بنانے کی آج کوشش کی جا رہی ہے وہ اس تصور سے کس حد تک مختلف ہے؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس گرمی کے موسم میں زحمت فرمائی، خود تشریف لائے۔ میں اپنے متعلق اتنا ہی عرض کروں گا کہ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، اور میں نے پوری عمر اسی میں گزاری ہے۔ عملی سیاسیات میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ تاریخ پاکستان کے دوران میں جو میری خدمات ہیں وہ فکری اور نظری اور تحریری ہیں، اور ویسے بھی اس زمانے میں میں تو سروس میں تھا۔ خود قائد اعظم کا بھی ارشاد میرے لیے یہی تھا کہ یہی جو شعبہ تم لے رہے ہو یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ۔ کئی دفعہ میں نے ان سے کہا کہ میں ملازمت چھوڑ دوں، ادھر آؤں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ زیادہ قیمتی چیز ہے، اسی طرح سے۔ تو گویا میری ساری فکر، میری ساری عمر جو ہے، جیسا آپ نے فرمایا، وہ فکری اور تحقیقاتی ہے، اور وہ قرآن کے ہی محور کے اوپر ہے۔ زندگی میں میرا مشن یہ ہے کہ کوئی پرابلم سامنے آئے تو میں اس کے لیے دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا رہنمائی دیتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، اس میں ایک لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ذہن میں جو قائد تھے تاریخ پاکستان کے، وہ یہ تھا کہ ایک مذہبی ریاست بنائی جائے۔ میں پہلے اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف تھا جو ذہن، اور یہ بات بہت کم سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے۔ علامہ اقبال نے یہ پہلی دفعہ واضح کیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین اور مذہب کا فرق پہلی دفعہ انہوں نے یہاں واضح کیا، اور یہیں سے آگے پھر دو راستے ہمارے ہاں ہو گئے، ایک مذہب کا راستہ، ایک دین کا راستہ جو تھا۔ اسے سمجھانے میں خاصا وقت لگا۔ بات تو انہوں نے یہ 1930 میں کہی تھی، مجھے شرف حاصل تھا ان سے نیاز مندی کا اس سے بہت پہلے تھا، قریباً 60 سال کی بات سمجھ لیجیے۔ لیکن یہ بات جب سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بعد پھر اس لائن کے اوپر میں نے بھی تحقیق کیا کہ دین میں اور مذہب میں پھر کیا فرق تھا جو کچھ بھی تھا۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی سے عقیدے کا تعلق ربط کا نام ہے، جس کا ذہن میں جی چاہے اس طرح سے قائم کر لے۔ چند مراسم، پوجا پاٹ کے، پرستش کے کچھ طریقے، اس کے بعد اسے زندگی کے عملی معاملات سے کچھ واسطہ نہیں رہتا۔ اسلام مذہب کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ میری ایک کتاب، ایک ہی کتاب ہے انگریزی میں اتفاق سے، اور وہ ہے کہ اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن۔ علامہ اقبال ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے اس عنوان سے، انہیں زندگی نے مہلت نہ دی، تو
تو میں نے بہرحال وہ لکھی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن. یہ ہے نقطۂ ماسکہ جس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ پاکستان بھی جبھی سمجھ میں آئے گی، مطالبہ پاکستان بھی اسی وقت سمجھ میں آئے گا. یہ جو کشمکش وہاں ہو رہی تھی تاریخ پاکستان کے دوران، ہندو کی مخالفت، انگریز کی مخالفت، اس کو ایک طرف رکھیے. مسلمانوں میں سے بھی جو سیکولرزم چاہتے تھے ان کو بھی ایک طرف رکھیے. علماء کرام جو تھے جنہیں اس زمانے میں نیشنل علماء کہتے تھے، ان کا تاریخ پاکستان کے حامیوں کے ساتھ اختلاف ہی اس معاملے میں تھا کہ وہ کہتے یہ تھے کہ اسلام مذہب ہے، اس کے لیے کسی الگ مملکت کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان میں ہندو ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے. کانگریس میں اس قسم کے ریزولوشن آتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کی، مذہب کی پرستش کی، جس کو مذہب کہتے ہیں، اس کی آزادی ہوگی. اور ہم ان سے یہ عرض کر رہے تھے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، اور دین اپنی آزاد مملکت کے بغیر زندہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ اس 1000 سال کے اندر مذہب چلا آیا ہے ہمارے ہاں، دین نہیں ہے. اور ہمارا یہ مطالبہ یا تحریک یہ ہے کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں مذہب کی بجائے دین کا احیاء ہو. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا. یہی چیز تھی جسے لے کر قائد اعظم پھر آگے بڑھے تھے. اس زمانے میں بہرحال مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ انہوں نے یہ جو گوشہ تھا علماء کرام کے ساتھ مذہب اور دین کی کشمکش کا، یہ کچھ میرے سپرد ہو گیا تھا. طلوع اسلام کے اس زمانے کا جو فائل ہے اس میں آپ کو یہی کشمکش نظر آئے گی. تو بہرحال زیادہ طوالت کی ضرورت نہیں. پاکستان بنا تو یہ اس تصور کے مطابق بنا کہ یہاں مذہب نہیں ہوگا، یہاں دین ہوگا. یہ جو مذہب ہے اس کو وہ انگریزی میں تھیوکریسی کہا جاتا تھا. یہ تھیوکریٹک جو سسٹم ہے ملوکیت کے زمانے میں ہمارے یہ رائج ہوا تھا. صدر اول کے بعد صدر اول میں دین تھا، ملوکیت میں مملکت، ریاست یا حکومت الگ ہوئی، اور یہ مذہب کی جو حیثیت تھی وہ الگ ہو گئی تھی. اقبال کے خطبے میں چیز یہ کہی گئی ہے، وہ 37 کا خطبہ جو ہے، کہ اس سے اسلام کو اس کا موقع ملے گا کہ عربی ملوکیت نے اس کے اوپر جو اپنے زنگ لگا دیے اور اس کو مذہب بنا دیا تھا، اس کو کھرچ کے الگ کر کے دین کو اپنی اصلی شکل میں یہاں قائم کیا جائے گا. قائد اعظم نے بھی بار بار جو کہا تھا کہ یہاں تھیوکریسی نہیں ہوگی، انہوں نے بتایا تھا کہ تھیوکریسی کے معنی یہی ہیں کہ یہ مذہبی پیشوائیت یا علماء حضرات وہ مذہب کو رائج کرتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ارشاد خداوندی کے مطابق ہے. ارشاد خداوندی کے مطابق تو صرف خدا کی حکومت ہے جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب کی حکمرانی ہے، اور یہ ہے وہ مقصد ہمارا جس کے لیے ہم ایک خطہ زمین چاہتے ہیں. یہ تھا ان کا تصور پاکستان. یہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کا جو لٹریچر ہے ہمارا تاریخ پاکستان کے دوران، ان علماء حضرات نے بہت تفصیل سے اس کے متعلق باتیں کی تھی. معاف رکھیے گا مجھے گلے میں خراش ہو جاتی ہے. اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ایک شعر میں بات کہہ دی تھی اس شخص نے. محض عبادت کی، پرستش کی، رسومات کی، شاعر کی اجازت جو ہے یہ اسلام کے احیاء کی شرط نہیں ہے. اسلام اپنی مملکت چاہتا ہے جس میں خدا کی کتاب کی حکمرانی. یہ تھا مقصد جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا تھا. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ جو حاصل کیا تھا ان کے ذہن میں کیا تھا. جو تفصیل آگے باقی آ سکتی ہے. بنیادی نقطۂ ماس کا یہ تھا کہ وہ خطہ زمین جس میں اسلام مذہب کی حیثیت سے نہیں، دین کی حیثیت سے اس کا احیاء ہو،
اور اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ کی حکمرانی یہاں صرف ایک چھوٹا سا